السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 18 سورہ نور، آیت نمبر 35 یہاں سے آج کے درس کا آغاز ہوگا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک طاق جیسی ہے جس میں ایک چراغ ہو، چراغ شیشہ کی ایک قندیل میں ہو، قندیل گویا کہ چمکدار ستارہ ہو، وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی۔ قریب ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دینے لگے، چاہے آگ اسے نہ بھی چھوئے، نور ہی نور ہے۔ اللہ اپنے نور سے فائدہ اٹھانے کے لیے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تو نور سے مراد یہاں پر نور والا ہے، یعنی اللہ کی ذات مراد ہے جس نے پوری کائنات کو سورج، چاند اور ستاروں کے ذریعہ روشن و منور کر رکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نور کی تفسیر ہادی سے کیا ہے۔ نور یعنی ہادی، رہنمائی کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا ہادی ہے اور رہنما ہے، آسمان اور زمین والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان دونوں تفسیر کی روشنی میں، یعنی نور سے مراد نور والا یعنی اللہ ہے، اور ہادی رہنما یعنی اللہ ہے، ان دونوں تفسیر کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو نہ آسمان میں نور ہوتا نہ زمین میں، اور نہ آسمان اور زمین میں کسی کو ہدایت نصیب ہوتی۔ مفسر ابو سعود لکھتے ہیں کہ نور والے کو نور سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے تاکہ روشنی کی جو انتہائی قوت ہے اس کی طرف اشارہ ہو، اس کو اجاگر کیا جائے، اور اس طرح یہ بھی اشارہ کرنا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کے ذریعے سے ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کے ذریعے سے ظاہر ہے، اور اپنے سوا تمام موجودات کو اس نے ظاہر کیا ہوا ہے۔ جس طرح سے روشنی بذات خود ظاہر ہوتی ہے اور دوسری چیزیں اس کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہیں، اور نور کی اضافت آسمانوں اور زمین کی طرف کی گئی ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تو اضافت نور کی آسمانوں اور زمین کی طرف کی گئی ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اللہ کی ذات پوری کائنات کو روشن کیے ہوئے ہے۔ حدیث میں بھی یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے قیام کرتے تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے حمد بیان کرتے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض انت نور السماوات والارض ومن فیہن الی آخر الحدیث۔ تو اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کا
نور کہا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، کہ اس کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے جس میں ایک چراغ ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ نور جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پھوٹتا ہے اور جو کائنات کی تمام چیزوں کو روشن کیے ہوئے ہے، اس کی انتہائی قوت اور انتہائی روشنی کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی دیوار میں ایک طاق ہو، اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہو اور وہ چراغ ایک شیشے میں ہو اور وہ شیشہ اتنا صاف، شفاف اور چمکدار ہو کہ جیسے موتی کے مانند چمکتا ہوا کوئی ستارہ، اور اس چراغ کا تیل زیتون کے ایسے درخت کا ہو جو بیچ باغ میں اونچی جگہ پر ہو، جس پر سارا دن دھوپ پڑتی رہتی ہو، کیونکہ یہ زیتون کا تیل نہایت عمدہ اور صاف ہوتا ہے، اور اس کا تیل اتنا صاف اور شفاف ہو کہ چراغ کو آگ سے روشن کرنے سے پہلے خود تیل سے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ یعنی وہ چراغ کیا ہے؟ گویا نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا نور بھی ہے، روشنی ہی روشنی ہے، وہاں ظلمت و تاریکی اور اندھیرے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہی مثال بندہ کے دل میں اللہ کے نور کی ہے، اور مفسر ابو سعود کہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور سے مراد قرآن مبین ہے۔ اللہ کے نور کی جو مثال یہاں بیان کی گئی ہے، یعنی اس سے مراد ہے قرآن کریم، جس کی بے پایہ روشنی نے دنیا سے تاریکی کا خاتمہ کر دیا ہے، ضلالت، گمراہی، کفر اور شرک کو مات دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 174 میں فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ لوگوں ہم نے تمہارے لیے نور مبین نازل کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہما کا یہی خیال ہے کہ یہاں نور سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ بات پوری طرح سے سمجھ لیں، جیسے اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مبین کو طاق میں رکھے چراغ اور اس کی روشنی سے تعبیر کیا ہے۔ حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نور رکھا ہے، اور اپنی کتاب یعنی قرآن کو نور بتایا ہے، اور اپنے رسول کو بھی نور بتایا ہے، اور اپنے دین کو بھی نور بتایا ہے، اور اپنی مخلوق کی نگاہوں سے نور کے ذریعے سے وہ چھپ گیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو کہا کہ اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار ان تمام مخلوقات کو خاکستر کر دیں جہاں تک اس کی نگاہ پڑے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک نور دیکھا ہے، اسے کہاں دیکھ سکتا تھا؟ یعنی وہاں ایک نور تھا، نور کے ایک حجاب کی وجہ سے اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کرنے کی کام کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت ہر جگہ ہے۔ آیت نمبر 36 وہ چراغ ایسے گھروں میں ہیں جن کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ انہیں بلند کیا جائے، ان کی قدر و منزلت کی جائے، اور ان میں صرف اس کا نام لیا جائے، ان میں صبح و شام اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔
آیت نمبر 37، یہ جو کہا کہ ان میں صبح و شام اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں کون؟ ایسے لوگ جنہیں کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی ہے۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جب مارے دہشت کے لوگوں کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ ان دونوں آیتوں میں، آیت نمبر 36 اور 37 میں کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل کو اور اس میں جو ایمان اور ہدایت اور علم ہے اس کو ایسے چراغ سے تشبیہ دی ہے جو شیشے کی قندیل میں ہو اور جو صاف شفاف تیل سے روشن ہو، تو اب اس کا محل بیان کیا جا رہا ہے، اس کی جگہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ قندیل ایسے گھروں میں جن کی بابت حکم دیا گیا ہے، جن کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، یعنی یہ قندیل ایسے گھروں میں ہیں جن کے متعلق یہ حکم دیا گیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے، ان کی قدر کی جائے، ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ان گھروں سے مراد کیا ہے؟ مسجدیں، مسجدیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین کے تمام حصوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہاں جو کہا گیا ہے کہ مسجدوں کو بلند کیا جائے، تو بلندی سے مراد صرف سنگ و خشت کی بلندی نہیں ہے، یعنی صرف تعمیر والی بلندی نہیں ہے، بلکہ اس میں یعنی صرف یہ مراد نہیں ہے اس سے کہ مسجد کی عمارت کو بلند کیا جائے، فلک بوس عمارت ہو، بلکہ اس میں مسجدوں کو گندگی، لغویات، بیہودہ چیزوں، غیر مناسب اقوال اور افعال سے پاک رکھنا بھی شامل ہے۔ ان چیزوں سے مسجد کو بلند رکھا جائے، ورنہ محض مسجدوں کی عمارتوں کو عالیشان اور فلک بوس بنا دینا یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ حدیثوں میں تو مسجدوں کو زرنگار اور زیادہ آراستہ اور پیراستہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی بہت زیادہ چمک دمک اور زیب و زینت سے آراستہ پیراستہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مسجدیں سادہ ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں تو قرب قیامت کی علامات میں سے بتایا گیا ہے، بہت زیادہ مسجد میں ڈیکوریشن کرنا، ڈیزائن کرنا اور بہت زیادہ نقش و نگار، یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح مسجدوں میں تجارت، کاروبار، خریدنا بیچنا، شور و شغب، دنیاوی باتیں کرنا ممنوع ہیں، کیونکہ یہ مسجد کے اصل مقصد یعنی جو عبادت ہے، اصل مقصد اس کے منافی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرنے میں یہاں جو حکم دیا گیا کہ اللہ کا ذکر کیا جائے مسجدوں میں، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے اور صرف اسی کو مدد کے لیے پکارا جائے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ سورہ جن آیت نمبر 18 میں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 میں جو کہا گیا کہ ایسے لوگ مسجدوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، جنہیں کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی ہے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جب مارے دہشت کے لوگوں کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ تو اہل ایمان جن کے دل ایمان اور ہدایت کے نور سے روشن ہوتے ہیں، صبح و شام اللہ کی عبادت کے لیے بنائی ہوئی مسجدوں میں ذکر و تسبیح میں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روکتی ہے، غافل نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل اللہ کے خوف اور آخرت کی فکر سے آباد رہتے ہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو انسان اپنا سارا کاروبار، اپنا سارا کام روک دے اور نماز کے لیے مسجد کو چلا جائے، یا جہاں ہے وہاں
جیسے کہ عورتیں نماز پڑھیں، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 38 اچھا، یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا دینے سے روکتی نہیں ہے۔ یہاں پہ رجال کا لفظ آیا ہے، رجال، رجل کی جمع ہے مرد۔ تو اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ اگرچہ عورتوں کا مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنا جائز ہے، عورتوں کے لیے بھی جائز اور روا ہے، اگر وہ مسجد جانا چاہتی ہیں نماز کے لیے تو جا سکتی ہیں، انہیں روکا نہیں جا سکتا ہے، اگر انتظام ہو ان کے لیے پردے وغیرہ کا اور راستہ مامون ہو تو، مگر شرط یہ ہے کہ خوشبو نہ لگائے اور باپردہ جائیں۔ تاہم جائز ہونے کے باوجود ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، عورتوں کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیسے استدلال کیا؟ اس لیے کہ یہاں رجال کا لفظ آیا ہے، مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟ رجال، رجال یعنی مرد۔ آیت نمبر 38 تاکہ وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں اللہ انہیں اس کا سب سے اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یہاں کیا کہا گیا ہے؟ مسجدوں کو آباد رکھنے، اللہ کے ذکر اور تسبیح میں مشغول رہنے، اقامت صلاۃ اور ادائیگی زکوٰۃ کا فریضہ انجام دینے والے، خوف الہ اور فکر آخرت سے اپنے دلوں کو آباد رکھنے والے جو اہل ایمان ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قیامت والے دن ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور بہت سوں کو تو بے حساب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، ان کا حساب ہی نہیں لے گا، اور وہاں روزی کی فراوانی اور اس میں جو انواع و اقسام کی نعمتیں اور لذتیں ہوں گی ان کا تو اندازہ اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 39 اور کافروں کے اعمال کسی چٹیل میدان میں سراب یعنی چمکتا ہوا ریت کے مانند ہے۔ کافروں کے اعمال کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ سراب ہو، چمکتا ہوا یا چمکتی ہوئی ریت، جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہاں اللہ کو پاتا ہے جو اس کے اعمال کا پورا حساب اسے چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ کافروں کے اعمال جنہیں وہ نیکیاں سمجھ کر کرتے ہیں، جیسے کہ صدقہ و خیرات، صلہ رحمی، خدمت خلق وغیرہ، وہ نیکی سمجھ کر ان کاموں کو کرتے ہیں، تو کافروں کے ان اعمال کی مثال جو ہے سراب کے مانند ہے، یعنی چمکتی ہوئی ریت، چمکتا ہوا ریت۔ جو دور سے سورج کی شعاعوں یا کرنوں کی وجہ سے پانی نظر آتا ہے، ریت، لیکن اسے پانی سمجھ کر جب وہاں پیاسا پہنچتا ہے تو اسے یاس اور حسرت کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے، مایوسی اور نا امیدی ہی ہاتھ آتی ہے، محرومی ہی ہاتھ آتی ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو پانی نہیں ملتا ہے، بس وہ دور سے جو ہے نا ریت چمکتا ہوا پانی نظر آتا ہے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے پانی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن کافروں کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں چونکہ وہ بے ایمان ہوں گے، ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا، اس لیے وہ بے وزن ہوں گے، ان کے اعمال بے وزن ہوں گے، ان کی اور ان کے اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، انہیں ان کا کوئی صلہ نہیں دیا جائے گا، اور اللہ ان کے کفر اور برے اعمال کا پورا حساب انہیں چکائے گا، یعنی جہنم واصل کرے گا۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ بغیر ایمان لائے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آیت نمبر 40 دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی فائدہ مل جائے، لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا بغیر ایمان کے عمل کرنے کا۔ آیت نمبر 40
یا ان کے اعمال کسی گہرے سمندر کی اندرونی تاریکیوں کے مانند ہیں جنہیں موج نے ڈھانک رکھا ہو، اس کے اوپر ایک دوسرا موج ہو جس کے اوپر بادل ہو، گویا اوپر تلے صرف تاریکیاں ہی ہوں۔ اگر آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے دیکھ نہ پائے، اور جسے اللہ نور عطا کرے اسے کہیں سے نور نہیں مل سکتا۔ یعنی کافروں کے کفر، عقیدہ باطل اور ان کے اعمال بد کی ایک دوسری مثال یہاں دی گئی ہے کہ وہ مثل گھٹا ٹوپ تاریکی ہے۔ جیسے کہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے، اس طرح کی مثال ہے کافروں کے کفر کی، شرک کی، باطل عقیدے کی اور اعمال بد کی۔ ایسا گھٹا ٹوپ اندھیرا جو کالی رات میں گہرے سمندر میں ہو، جس میں یکے بعد دیگریں، ایک کے بعد ایک موجیں اٹھتی رہتی ہوں، موج اور اس کی لہریں اٹھتی رہتی ہوں، اوپر آسمان پر کالا بادل ہو، گویا کہ تاریکی ہی تاریکی ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تاریکیوں کی تہیں ہوں۔ ایسی شدید اور بھیانک تاریکی ہو کہ اس رات سمندر میں انسان کو خود اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ اگر وہ ہاتھ نکالے تو ہاتھ بھی اسے نہ دیکھ پائے، اپنا ہاتھ بھی نہ دیکھ پائے۔ تو یہ مثال ہے کافروں کے عمل کی۔ اس دنیا میں کافر کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کئی تاریکیاں جمع ہو جاتی ہیں، کئی اندھیرے ان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ کفر کی تاریکی، برے اعمال کی تاریکی، عقیدہ باطل کی تاریکی، رب العالمین کو نہ پہچاننے کی تاریکی، اور اپنے انجام سے بے خبری کی تاریکی۔ وہ انہی تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت اسے آ دبوچتی ہے، اور اس کی وجہ سے آخرت میں بھی ان کے لیے تاریکی ہی تاریکی ہوگی، جنت کا راستہ انہیں حاصل نہیں ہوگا، وہ جہنم کے راستے پر ہوں گے۔ آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ان تاریکیوں کو، ان اندھیروں کو دور کرنے کا واحد علاج اللہ کا دین ہے، اس کا قرآن اور اس کے رسول کی پیروی ہے۔ جسے یہ نور، ایمان و عمل کا نور حاصل نہیں ہوگا، اس کی تاریکی ہرگز دور نہیں ہوگی۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ پہلی مثال جو دی گئی ہے کہ کافروں کے اعمال سراب کے مانند ہیں، چمکتے ہوئے ریت کی طرح سے، وہ مثال کس کی ہے؟ رؤسائے کفر کی ہے، کافروں اور مشرکوں کے سرداروں کی مثال ہے، جو کفر و ضلالت پر قائم رہتے ہیں اور دوسروں کو اس کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ جو دوسری مثال ہے گہرے سمندر کی اندرونی تاریکیوں سے جو مثال دی گئی ہے کافروں کے اعمال کی، تو یہ مثال جو ہے ان کافروں کی ہے جو بغیر سوچے سمجھے صرف اپنے رہبروں کی، اپنے سرداروں کی پیروی کرتے رہتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ان کی تقلید اور ان کی نقالی کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 41 کیا آپ دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں پائی جانے والی تمام مخلوقات اور فضا میں پر پھیلا کر اڑتی ہوئی چڑیاں سبھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں؟ ہر مخلوق اپنی نماز اور تسبیح کو جانتی ہے اور اللہ ان سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص اور ہر صاحب عقل و نظر کو بالعموم مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں پائی جانے والی تمام مخلوقات، چاہے وہ فرشتے ہوں یا بنی نوع انسان یا جن یا حیوان، یہاں تک کہ جمادات بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پہاڑ بھی، درخت بھی اور سب کچھ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔
پرندے فضا میں اڑتے ہوئے اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور ہر چیز کو معلوم ہے، ہر مخلوق کو معلوم ہے کہ اسے اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ رب العالمین کائنات میں وقوع پذیر ہونے والی ہر بات سے واقف ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آسمان اور زمین والے جس طرح سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ یہ گویا کہ انسانوں کو تنبیہ ہے کہ تمہیں اللہ نے شعور اور ارادے کی آزادی دی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم سے نوازا ہے، تو تمہیں دوسری مخلوقات سے زیادہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ معاملہ اس کے برعکس ہے، دیگر مخلوقات تو تسبیح الہی میں مصروف ہیں، لیکن شعور اور ارادہ رکھنے والا انسان اس میں کوتاہی کا مرتکب ہے۔ یہاں جو کہا گیا ہے کہ زمین آسمان کی ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے، ہر مخلوق کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے، نماز کیسے ادا کرنی ہے، تو ہر چیز کا تسبیح اللہ کے لیے تسبیح بیان کرنا اور نماز ادا کرنا یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ ہی کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ آیت نمبر 42، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے اور سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی آسمان اور زمین کی ہر چیز کس کی ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے، ہر چیز پر اسی کی حاکمیت ہے، اس کے حکم کا کوئی تعاقب کرنے والا نہیں، اور سب کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، جہاں وہ ہر ایک کے بارے میں عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اس لیے ہر قسم کی عبادت اور اطاعت کا صرف وہی تنہا مستحق ہے، اللہ کی ذات واحد، اور اس میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے۔ آیت نمبر 43، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ بادلوں کو ایک دوسرے کی طرف چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں جوڑتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کرتا ہے، بناتا ہے، پھر آپ بارش کو اس کے درمیان سے نکلتا دیکھتے ہیں، اور اللہ آسمان میں موجود اولوں کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے۔ یا مراد یہ ہے کہ پہاڑ جیسے بادلوں سے اولے برساتا ہے، پس وہ جس پر چاہتا ہے اسے گرا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے۔ بادل کی بجلی کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ جیسے وہ آنکھوں کی روشنی کو اچک لے جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کے مزید مظاہر بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہانکتا ہے، اس کے ٹکڑوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے اور انہیں ایک دوسرے پر ڈھیر لگا دیتا ہے، پھر انہیں اس حال میں بناتا ہے کہ وہ بارش کے قطرے بن کر زمین پر برستے ہیں۔ پہاڑوں کے مانند بڑے بڑے ٹکڑوں کی شکل میں زمین پر وہ نہیں گرتے ہیں، اگر ایسا ہو جائے تو ساری مخلوقات ہلاک و برباد ہو جائیں۔ قدرت الہی کا ایک دوسرا مظہر یہ ہے کہ اس نے فضا میں اولوں کے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے ہیں، ان کے ٹکڑے زمین پر اس کے حکم سے گرتے ہیں، اور وہ جسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کے کھیتوں، فصلوں، جانوروں اور مویشیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور اللہ جس پر اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے اس سے ان چیزوں کو روک دیتا ہے۔ قدرت الہی کا ایک اور مظہر یہ بھی ہے کہ فضا میں جو بجلی چمکتی ہے اس کی روشنی اتنی شدید اور قوی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اسے دیکھتا رہ جائے تو اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے۔ آیت نمبر 44، اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اور مظہر یہ بھی ہے
کہ وہ رات اور دن کو الٹتا پھیرتا رہتا ہے. رات آتی ہے تو دن چھپ جاتا ہے اور دن نکلتا ہے تو رات ناپید ہو جاتی ہے. اسی طرح سے کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں تو کبھی راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے. ان تمام مذکورہ بالا نظام پر کس کو قدرت حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ سب چل رہا ہے. اس کے اندر جو عقل اور بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں بڑی عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں اور وہ واقعی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اللہ کے جلال اور کمال پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کی وحدانیت کا اقرار کر کے صرف اسی کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں. آیت نمبر 45 اور اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے. ہر حیوان کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے. بس ان میں سے بعض اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں اور ان میں سے بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض 4 پاؤں پر، اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اور مظہر بیان کیا گیا ہے اور بہت ہی عظیم مظہر ہے، اور وہ یہ کہ اس نے زمین پر پائے جانے والے ہر حیوان کو، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے. ہر جانور کو، کسی کو نطفہ سے، نطفہ بھی ایک پانی ہے، منی کا قطرہ، اور کسی کو پانی سے، اصل پانی سے. اور ان حیوانات میں بعض اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں جیسے کہ سانپ اور مچھلیاں وغیرہ، بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں جیسے کہ انسان اور پرندے، اور بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں جیسے کہ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکرے اور دیگر چوپائے جانور. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جیسے بعض جانوروں کے 4 سے زیادہ پاؤں ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے، جیسے کہ کیکڑا ہے، مکڑی ہے، اور بہت سے زمینی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں. بہت سے جانور کی عجیب و غریب شکلیں ہوتی ہیں، ان کے اعضاء، ان کی صورتیں اور ان کی حرکتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. انسان غور و فکر کر کے اس پر ایمان لے آئے، اس کی اطاعت و بندگی کا پابند ہو جائے. یہ دعوت اور پیغام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ان مظاہر کو اور اپنے قدرت کی نشانیوں کو بیان کرنے کے پیچھے. آیت نمبر 46 ہم نے اپنی واضح آیتیں اتار دی ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. واضح آیتوں سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، جس میں ہر اس چیز کا بیان ہے جس کا تعلق انسان کے دین اور اخلاق سے ہے، جس پر اس کی فلاح اور سعادت کا انحصار ہے. اور سیدھی راہ سے مراد یہاں پر اس پر ایمان لانا ہے، قرآن پر ایمان لانا اور اس کے مطابق عمل کرنا، جو کہ منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے. اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نظر صحیح اور قلب صحیح عطا فرما کر سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے. سیدھی راہ سے مراد صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین اور شریعت جو قرآن اور حدیث سے عبارت ہے. آیت نمبر 47 اور منافقین کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، پھر اس کے بعد ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ لوگ کبھی ایمان والے تھے ہی نہیں. آیت نمبر 48 اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان کا ایک گروہ منہ موڑ کر چل دیتا ہے. آیت نمبر 49 اور اگر وہ حق بجانب ہوتے ہیں تو اس کے پاس اطاعت گزار بن کر آ جاتے ہیں، یعنی رسول کے پاس فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں جب وہ کسی معاملے میں حق پر ہوتے ہیں. منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے. آیت نمبر 50 کیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے یا انہیں آپ کی نبوت میں شک ہے یا انہیں ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ بلکہ وہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں.
ان آیتوں میں کیا ہے؟ جن گروہوں نے اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ کو اختیار نہیں کیا ان میں منافقین پیش تھے اور ان سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ان آیتوں میں انہی منافقین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اپنی زبان سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کی مجلسوں سے دور ہوتے ہیں تو اپنے دل کے پھپھولے پھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کب محمد پر ایمان لائے تھے۔ یعنی اصل بات جو ان کے دل میں ہوتی ہے ان کا اپنی مجلسوں میں جا کر مسلمانوں سے دور اظہار کرتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کے بارے میں یہی کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی بھی مومن تھے ہی نہیں، کبھی ایمان لائے ہی نہیں، اور ان کے جھوٹا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب کسی قضیے میں، جب کسی مسئلے میں انہیں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کی دعوت دی جاتی ہے اور وہ حق پر نہیں ہوتے ہیں تو انکار کر دیتے ہیں، اور جب وہ حق پر ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے جلدی سے آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صورت میں حق کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے۔ یعنی جب ان کو اپنا فائدہ محسوس ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کی مجلس میں آتے ہیں اور فیصلہ لے لیتے ہیں، اور جب ان کا خسارہ اور نقصان ہونے والا ہوتا ہے، ان کے خلاف فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے تو پھر انکار کر دیتے ہیں آنے سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 50 میں فرمایا ہے کہ قرآن و سنت سے ان کی یہ روگردانی، ان کا یہ منہ پھیرنا، ان کا انحراف کرنا کیا اس لیے ہے کہ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یا اس لیے ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں، یا ان کا خبث باطن اس قدر بڑھ گیا ہے، یعنی ان کے دل کی گندگی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی روگردانی ان ساری برائیوں کے ساتھ اس لیے ہے کہ ظلم جیسی بدترین صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے، وہ ظالم ہیں، وہ اپنے کفر اور نفاق کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں کر کے، سازشیں کر کے، پروپیگنڈے کر کے ان پر بھی ظلم کرتے ہیں، اور یہی ان کے برے ہونے کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 51 مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سن لی اور اسے مان لیا، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 52 اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے اور اس کا تصور کر کے تقوی کی راہ اختیار کریں گے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں کیا ہے؟ منافقین کے برخلاف جن مومنوں نے اللہ کی سیدھی راہ کو اختیار کر لیا، جب انہیں قرآن و سنت کی طرف بلایا جاتا ہے تو فوراً سر نیاز خم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی خوشخبری دی ہے، اور مزید تاکید کے طور پر فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اور ظاہر و باطن میں اس سے ڈرتے رہیں گے اور اس کے احکام کی مخالفت نہیں کریں گے، قیامت کے دن وہی لوگ عذاب نار سے بچا لیے جائیں گے اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت میں جگہ پائیں گے۔ آیت نمبر 53 اور منافقین نے اللہ کی سخت قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قسمیں نہ کھاؤ، فرما برداری تو خود معلوم ہو جاتی ہے، بے شک اللہ تمہارے کارناموں سے خوب واقف ہے۔ اس آیت میں کیا ہے؟ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صدق ایمان کا، یعنی اپنے ایمان کا یقین دلانے کے لیے اور اپنے نفاق پر پردہ ڈالنے کے لیے بڑی بھاری قسمیں کھا کر کہتے تھے
کہ ہمیں تو آپ کے اشارے کا انتظار ہے، آپ جب اجازت دیں گے ہم جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان منافقوں سے کہہ دیجئے کہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرما برداری کی حقیقت معلوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح تم جھوٹی قسمیں کھاتے ہو تمہاری فرما برداری بھی نفاق پر مبنی ہے، اگر تم سچے ہوتے تو تمہارا حال بھی مخلص مسلمانوں کے جیسا ہوتا، یعنی غیر مشکوک اطاعت و فرما برداری تمہارے اندر بھی پائی جاتی۔ آیت نمبر 54 آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم لوگ روگردانی کرو گے تو رسول پر تبلیغ کرنی لازم ہے، جس کی ذمہ داری ان کے سر ڈالی گئی ہے، اور تم پر اسے قبول کرنا لازم ہے جس کی ذمہ داری تمہارے سر ڈالی گئی ہے، اور اگر تم لوگ ان کی اطاعت کرو گے تو راہ ہدایت پر آ جاؤ گے، اور رسول کی ذمہ داری تو صرف پیغام کو واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ آج کے درس کی یہ آخری آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ منافقین سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کے تمام احکام کو بجا لاؤ، اور اگر انکار کرو گے تو رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کی فرما برداری کرو، اور جو کوئی بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کوتاہی کرے گا وہ اللہ کی جانب سے اس کی سزا بھگتے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ رسول کی اطاعت کرو گے تو بالیقین راہ راست پر آ جاؤ گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس عظیم الشان جملہ کی صداقت پر اگر کوئی شخص قسم کھائے گا تو وہ صادق ہوگا، یعنی اس بات پر کہ اللہ نے جو فرمایا کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، اگر کوئی جو ہے قسم کھائے گا اس جملے کی صداقت پر تو وہ سچا ثابت ہوگا، اس لیے کہ ہر بھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی میں مضمر ہے، پوشیدہ ہے، اور آپ کی پیروی کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، دلوں کو حق کی طرف پھیرنا یہ رسول کا کام نہیں ہے، اس لیے اگر دعوت و تبلیغ کے بعد کوئی گمراہ ہوتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس طرح سے آج کا درس الحمدللہ تمام ہوا، اور امید ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں سورہ نور کو ہم مکمل کر لیں گے، اس لیے کہ 54 آیتیں ہو چکی ہیں اور سورہ نور میں تقریباً 64 آیتیں ہیں، 64 آیتیں ہیں، تو 10-11 آیتیں اور باقی ہیں۔ انشاءاللہ جمعرات والے درس میں اس طرح سے سورہ نور کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ آج کے درس میں ہم نے جو بھی نصیحتیں پائی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔